السلام علیکم رضا صاحب، کیسے ہیں بھائی؟ قبلہ السلام علیکم یالیون، کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے ہیں؟ علیکم آپ ٹھیک ہیں؟ السلام، ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کی کیلیفورنیا میں تو موسم بڑا اچھا ہو گیا، ہمارے یہاں ٹیکساس میں بھی بڑا اچھا موسم چل رہا ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ چلو الحمدللہ۔ زبردست ہے۔ آپ قبلہ کہاں یہ رہتے ہیں؟ بتائیے ہیوسٹن کہ میں رہتے ہیں؟ ماشاءاللہ جی قبلہ ہاسٹل میں رہتا ہے۔ اللہ آپ کو عزت عنایت فرمائے، حکم کریں۔ ماشاءاللہ آپ کام جو کر رہے ہیں بڑا ہی دلیرانہ کام ہے اس پورا شوب دور میں۔ جی سلسلہ یہ ہے کہ حق کی بات کرنا، اور جہاں سے ابھی جس طرح آپ سے عاصم منیز کی بات کری، یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، کیونکہ حالات ابھی پاکستان کے لیے سازگار ہیں شیعوں کے لیے، لیکن سلسلہ یہ ہے کہ جو ہمارے مولوی ہیں وہ شیعت کو بالکل ہی اس دہانے پر لے کے آ گئے ہیں کہ کل کو ہمارے خلاف جیسے کہنا چاہیے کہ وہاں کی ایجنسی ہو جانے والی۔ جب مولا خود کہہ رہے ہیں کہ جس ملک میں رہتے ہو آپ اس ملک کے قانون کو فالو کرو، اب آپ وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں کی ایمبیسیز بند کر دیں گے، یہاں سے سب کو نکال دیں گے اور یہاں سے سارے امریکن چلے جائیں، تو کل کو اگر امریکنز نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا کہ سارے شیعہ یہاں سے نکل جائیں، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ کون زد میں آئے گا؟ شیعت زد میں آئے گی۔ آج شیعت جتنی بدنام ہو گئی ہے اس کے کون ذمہ دار ہے؟ مجھے بتائیے کہ یہ علماء ذمہ دار نہیں ہے؟ جب امام نے کہا تھا کہ جب تک میں نہ ہوں خروج نہ کرنا، تو یہ کہتے ہیں ہم نے خروج نہیں کیا، ہمارے اوپر اٹیک ہوا ہے، لیکن جس طرح آپ نے کہا 30-40 سال سے تو یہی پرووک کر رہے تھے نا، تو اس کے آج ریزلٹس آ رہے ہیں۔ تو اب اس کا بتائیے کون ذمہ دار ہے یہ نوجوانوں کو قتل کرانے؟ یہ یہ پاکستانی شیعہ مولوی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ امریکن ایمبیسی بند ہو، امریکہ یہاں سے چلا جائے پاکستان سے۔ جی بالکل بالکل، یہ تو کر رہے ہیں، یہاں سے سب چلے یہ جائیں، ایمبیسی کتنے بند کریں، سب بیوقوف ہیں، نکال لیں۔ یہ اپنے ملک کو نہیں جانتے بھائی سب۔ دیکھ جو پاکستانی آرمی کی تاریخ کو دیکھ لیں، پاکستانی آرمی کی جو سارا اسلحہ ہے وہ امریکی اسلحہ ہے۔ آپ کا جو ایئر فورس ہے یہ کس ٹیکنالوجی پہ مبتنی ہے؟ امریکی ٹیکنالوجی پہ۔ پاکستان کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ پاکستان پہ کس کی حکومت ہے؟ آرمی کی حکومت ہے۔ پاکستانی آرمی کے بہت ہی گہرے تعلقات ہیں امریکہ سے، اور سالوں سال تک کولڈ وار میں ان کو جو امداد ملتا تھا، امریکہ کا امداد نہ ہوتا تھا نا، اور پروٹیکشن نہ ہوتا تھا، انڈیا نے تو قبضہ کیا ہوتا تھا پاکستان پہ۔ دیکھیں پاکستانی عوام میں اور باتیں ہیں، پاکستانی آرمی کو کی جو روش ہے وہ اور ہے۔ پاکستانی آرمی کے بہت ہی گہرے تعلقات ہیں، ڈیپ تعلقات ہیں امریکہ سے۔ وہ پاکستانی آرمی اب جانتی ہے کہ امریکہ کو یہاں سے اب وہ کبھی اجازت نہیں دے گا کہ آپ امریکی ایمبیسی کے قریب بھی جائیں۔ یہ آرمی آپ کو پاکستانی وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے بالکل شیعوں کو اجازت، یہ اپنے بیوقوف ہیں یہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ڈیمانڈ کرنے سے امریکی ایمبیسی پاکستان سے چلا جائے گا اور آرمی اور فوج یہ اجازت دے گی کہ آپ امریکہ کو اور پاکستان کے تعلقات کو خراب کر دیں۔ پاکستانی سیاستدان تقریباً میں سمجھتا ہوں 99% حکومت میں آنے سے پہلے وہ امریکہ سے سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ بھی شاید میرے سے اگری کریں، پاکستان کی جو فوج ہے اس کے جی اکثر جنرل اور اس کے جو کمانڈرز ہوتے ہیں ان کے اب امریکہ کے ساتھ بہت، یہ امریکہ آتے ہیں، ٹریننگ لیتے ہیں یہاں پہ، بہت پتہ نہیں کون سے کمٹمنٹ کر کے جاتے ہیں یہاں سے۔ تو یہ اور ان کو پتہ بھی ہے کہ فنڈنگ کہاں سے آتا ہے، ان کے اسلحے کہاں سے آتے ہیں، کہاں سے ان کو اگر کس ملک کے اسلحے بند ہو جائیں، فنڈنگ وہاں سے بند ہو جائے تو پاکستانی فوج پہ کیا حالت آئے گی، ان کو بہت پتہ ہے۔ اور پاکستانی فوج کو بخوبی پتہ ہے کہ اس ملک میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے مقابلہ کڑا ہو جائے۔ یہ شیعہ مولویوں کی بیوقوفی ہے کہ ایران سے ان کو جو ڈائریکشن ملتا ہے نا، جو وہاں سے ڈائریکٹیوز آتے ہیں کہ تم نے یہ نعرہ لگانا ہے، وہ اگلے دن اسی پہ بیانات دینا شروع کر لیتے ہیں۔ اور بالکل بالکل۔ شیعہ اچھا، قوم کی دوسرا سلسلہ بدقسمتی یہ ہے ہے کہ کہ ایسا ہوتا ہمارے ہے۔ جو یہاں امریکہ میں مولوی ہیں جو بھی ہیں، یہاں تو کھل کے نام بھی نہیں لے سکتے، اور صرف لکھ دیتے ہیں سال ثواب کی مجلس، تو یہ کتنی بڑی منافقت ہے۔ وہاں پاکستان میں تو اتنے بڑے بڑے پرچے چھاپتے ہیں، آؤ سب چلو فلانا اس کی مجلس، یہاں تو نام لیتے ہوئے ان کی موت آ رہی ہوتی ہے۔ تو اگر اتنے ہی ڈٹے ہوئے ہیں، اتنا ہی ایمان پختہ ہے، اور اتنی ہی ولایت فقیہ آپ کے اندر رج بسی ہوئی ہے، تو کیوں نہیں نام لیتے؟ کیوں نہیں پرچے بانٹتے؟ جات کرے رکھے نا ایک دن بھائی صاحب کی پکچر لگائیں اور کریں مجلس، پھر تو پتہ چلے گا ان کو یہاں پہ۔ کوئی جلوس نکالے نا واشنگٹن میں، کیوں نہیں ہاں کہتے ہو؟ نکالیں جلوس، ایک نکالیں کوئی مذمتی جلوس جلوس نکالے نکالیں نا ذرا۔ ایران کے حق میں۔ چلو یہودی وہ کرسچن تو کرتا ہے نا جنگ کے خلاف، کم از کم ان کا جی تو ہے اتنی جرأت ہے نا۔ جو عام شہری ہیں وہ وائٹ ہاؤس کے سامنے، پینٹاگان کے سامنے وہ مظاہرے کرتے ہیں کہ بھئی جنگ بند کرو، یہ جنگ غیر قانونی ہے، فلان فلان ہے، صدر ٹرمپ کا پتلا جلائیں گے، کریں۔ یہ تو ان میں یہ جرأت ہی نہیں ہے نا کہ ساری زندگی مردباد کرتے رہے۔ اب ایصال ثواب میں کے لیے مجلس کے لیے نام لینا بھی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ سالے صاحب چھوڑیں، اب تو تابوت نکل رہا ہے، ماتم ہو رہا ہے، مجھے تو یہ خوف ہے ابھی ایام ازا آئے گا تو ایسا نہ ہو کہ وہ امام حسین کے تابوت کے ساتھ جو ہے یہ سلسلہ بھی شروع ہو جائے، تو یہ بڑی بدبختی اور بے ادبی وہ ہے ان کا امام ان کا حسین کی مجلس اصلی کے ساتھ۔ یہ 14واں امام ہے نا۔ سارے مولوی جواب دہ ہیں امام زمانہ کو، جتنے بڑے خائن ہیں یہ سب کے سب شہزادی کو جواب دیں گے۔ یہ ان کا امام حاضر، وہ اسماعیلیوں کا ہے نا، امام حاضر، امام ناظر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ان کا جی امام حاضر ابھی مرا ہے نا، تو اس وجہ سے ان کو تو دکھ تو ہے نا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستانی مولوی، پاکستانی ہندوستانی مولوی، ایک بات میں کہنا بھول گیا اپنی تقریر میں
کہ ان کا ریلیشن شپ کیسا ہے ایرانیوں کے ساتھ. یہ بڑا سمجھنے کی چیز ہے. پاکستانی جو علماء ہیں ان کا ریلیشن شپ ایران کے ساتھ کیسا ہے, ایران میں ان کی کیا عزت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ کتے کی عزت ہوتی ہے, ان کی عزت نہیں ہوتی. یعنی یہ آپ کے جتنا پاکستانی بڑا عالم ہوگا نا, ایرانی علماء اس کو گدا بھی نہیں سمجھتے, یعنی ان کو انسان بھی نہیں سمجھتے. ان کی کوئی عزت ہی نہیں ہے بھائی. یہ قم میں, نجف میں آپ کے بڑا سا یہ آپ کا جو ساجد علی نقوی ہوتا تھا نا, ابھی ہے وہ زندہ. خامنئی اس کو ایک انسان کی نظر سے دیکھتا بھی نہیں تھا کہ کوئی آدمی ہے. بس وہ کیمرہ کے سامنے اگر وہ سلام دعا کی تو کی, واللہ اس کو خود پتہ ہے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی. ان کو انسان بھی نہیں سمجھتے. اور دوسری جانب میں آپ کو بتاتا ہوں, مزے کی بات یہ ہے, اور یہ خود بھی اسی کو مانتے ہیں پاکستانی علماء. یہ پاکستانی علماء خود بھی علماء ایرانی جو مولوی ہیں, چاہے وہ جس لیول کے, ان کو اپنے سے بہتر مانتے ہیں, ان کو اپنا باپ سمجھتے ہیں, ان کو اپنا, یعنی یہ ایران, یہ عجیب سا ان کا ایک تعلق ہے کہ وہ اپنے ان کو انسان نہیں مانتا, اور یہ بھی اپنے آپ کو ان کے سامنے انسان نہیں مانتے, اپنے آپ کو ذلیل ہی سمجھتے ہیں. اور ان کا اپنا ہمیشہ یہ رویہ ہوتا ہے کہ بھائی اپنے پاکستان سے جب زائرین جاتے ہیں نا قم میں یا مشہد میں, تو کہتے ہیں ان کو زائرین کو, تم مولوی ایک دوسرے سے کہتے ہیں, ان کو مراجع کے دفاتر میں نہ لے کے جاؤ, کیونکہ جائیں گے ان کا عقیدہ خراب ہو جائے گا. عقیدہ کیسے خراب ہوگا؟ کیونکہ پاکستانیوں کو ادھر لے کے جائیں گے نا مرجع سے ملنے, مرجع تو ان کو انسان بھی نہیں سمجھتا نا, وہ علماء کو بھی انسان نہیں سمجھتا, کوئی عزت ہی نہیں ہے. تو ادھر جائیں گے, جب وہ بے عزتی ہو دیکھیں گے کہ ہماری کوئی عزت ہی نہیں ہے, تو ان کا عقیدہ خراب ہو جائے گا. تو عرض یہی ہے کہ عجیب سا اور اب جب ان کا, جن کو یہ گاڈ سمجھتے تھے نا, گاڈ خدا سمجھتے تھے اپنا, وہ قتل ہوا ہے. اب جس کو انہوں نے گاڈ بنایا مجتبیٰ خامنئی, وہ بھی چھپا ہوا ہے, کسی بھی وقت اس کو بھی اڑا سکتے ہیں, وہ بھی زخمی بھی ہے نا, وہ اس کو بھی کسی بھی وقت اڑا سکتے. تو ان کے لیے بہت سخت وقت ہے. پاکستانی مولویوں کے لیے بہت ہی, یہ تو ان کا سب کچھ ایران تھا نا, ان کا انقلابی ایران اور حکومت ایران تھا. تو واقعی طور پہ جب وہ ہندوستان میں آپ نے دیکھا نا, وہ جب عورت کا شوہر مرتا ہے تو وہ کیسے روتی ہیں. اب دیکھا نا ہندو اگر ہندو کا کوئی خاوند, ہندو عورت, وہ کیسے روتی ہے, اوئے ہوئے, پتہ چلتا نا کہ یہ واقعا بیوہ ہو گئی ہے, پتہ چلتا نہیں پتہ چلتا کیسے روتی ہے. بہت سارے ہوتے ہیں کہ وہ پرانے زمانے میں ہندو عورتیں اپنے آپ کو جلا دیتی تھی وہ ناش کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ. ان کی حالت یہ ہو گئی, ان کا اصل شوہر مر گیا نا, اب جو دوسرا شوہر آیا اس کے بھی مرنے کا ہے. یہ نظام چلا جائے گا تو یہ واقعا بیوہ ہو جائیں گے یہ مولوی حضرات پاکستانی یہاں بھی رہتے ہیں. تو واقعا ان کے بےتابی اور ان کو اگر گریہ ازاری کریں یا ماتمداری کریں کئی سال تک, تو یہ اس کا احتمال کم نہیں ہے. بس یہ کہ لوگوں کو سارا سلسلہ یہ کہ عزاداری امام حسین سے جو ہے سلسلے کو نہ جوڑیں, اور جو بھی اپنا پروٹیسٹ وہ سیپریٹ جو بھی کریں, لیکن عزاداری کا اور سیاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ اس کو جوڑ رہے ہیں اور مجالس میں بھی وہ چیزیں لے کے آ رہے ہیں اور اس چیز کو گھسا رہے ہیں. تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں. تحفظ عزاداری بڑا ضروری ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. اس چیز کو امام حسین کی عزاداری کو پامال نہ کریں, یہ سارا سلسلہ بہت ضروری ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ان کا دین ہی یہی ہے نا, ان کا دین ہی سیاست ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کا دین ہی سیاست, جس کے اندر سارے جلوسوں میں تصویریں لے کے آتے ہیں, جلوس کو روک کے رکھ. اچھا یہ بتائیے کہ کیا شاعرہ کے اوپر نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ یہ شاعرہ کے اوپر جماعت جو نماز ہوتی ہے کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, آپ دوسروں کو ممانعت نہیں کر سکتے. دوسروں کے حق پہ آپ وہ غصب ہو جائے گا نا. دوسروں کا اگر جانا چاہتے ہیں, وہاں پہ روڈ ہے, چلنا چاہتے ہیں لوگ, تو اس کو آپ روک کر وہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ وہ آنے جانے کے لیے ہوتا ہے. اگر دوسرے راضی ہیں, مگر اگر سٹی والے آپ کو پرمٹ دے دیتے ہیں, بھائی سٹی سے آپ کو پرمٹ مل جاتی ہے, سٹی والوں نے سڑک بند کر دی ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, وہ بلدیہ والوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہاں پہ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ جائز ہو. وَإِلَّا سڑک پہ کسی کے راستے پہ نماز نہیں پڑھ سکتے. اب جس طرح جلوس روک کے نماز پڑھی جا رہی ہے, بہرحال یہ ہوتی ہے. خیر, آپ کو مولا سلامت رکھے, انشاءاللہ گفتگو رہے گی. اللہ آپ کو جزائے خیر.